اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ انما انت منذر ولكل قوم هاد صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ سورت کا موضوع چل رہا ہے اور اللہ نے اپنی توحید پر آسمانی اور زمینی دلائل پچھلی آیات میں ذکر فرمائے، اور اب قیامت کے وقوع پر جو اشکال ہے منکرین کا، اس کا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، جو کہتے ہیں قیامت نہیں ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ ہوں گے، حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی تعجب کی بات ہے، قیامت کا انکار یہ موجب تعجب ہے۔ فرماتے وَإِن تَعْجَبْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کی انکار قیامت پہ تعجب کرتے ہیں تو واقعی تعجب ہی کی بات ہے، لیکن آپ ان کے انکار پہ تعجب ہے تو ہے ہی تعجب کی بات ہے۔ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، ان کا واقعی ان کا یہ قول، ان کی یہ بات قابل تعجب ہے کہ یہ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، جب ہمارے جسم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم نئی تخلیق میں پھر بن جائیں گے؟ تو یعنی ان کا یہ کہنا واقعی قابل تعجب ہے۔ انہوں نے تو یعنی جیسے کہ اللہ کی قدرت کو سمجھے کچھ نہیں۔ اگر یہ اپنی پہلی پیدائش پہ غور کریں تو انہیں کوئی تعجب نہ ہو، لیکن جیسے کہ پہلی پیدائش کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، جیسے کہ یہ خود آئے ہیں کہیں سے بنائے، اور اب جب یہ دفن ہو جائیں گے تو مٹی ہو جائیں گے، پتہ نہیں کہ پہلے بھی تم تو مٹی سے، اور تمہیں پہلے بھی تو مٹی سے بنایا ہے، مٹی کے اجزاء سے ہی انسان بنا ہے، اب بھی جو بن رہے ہیں مٹی کے اجزاء سے ہی بنتے ہیں، کیونکہ جو خوراک آدمی کھاتا ہے مٹی سے تو پیدا ہوتی ہے نا، اس میں مٹی کے جاز ہے، اسی سے انسان کا مادہ بنتا ہے، اسی سے اب انسان بنتا ہے۔ تو باقاعدہ مٹی سے تو بن رہے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ مٹی میں ملے تو پھر کس طریقے سے دوبارہ پیدا ہوں گے۔ سورہ حامیم سجدہ میں بھی ان کا یہ قول اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذکر کیا ہے کہ کافر کہتے ہیں اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، کیا جب ہم زمین کے اندر گم ہو جائیں گے، اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم نئی تخلیق میں پھر ہوں گے۔ سورہ نازعات میں بھی اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا ہم جب بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی، پرانی ہو جائیں گی، پھر ہم پیدا ہوں گے۔ اور سورہ یاسین میں بھی اس کا ذکر ہے، ترابا، ہاں وہ دوسری آیت، وہ سورہ قاف ہے، یا فَإِذَا رَمِيمٌ، جب ہماری ہڈیاں بالکل مٹی ہو جائیں گی، کھوکھلی ہو جائیں گی، پھر پیدا ہوں گے۔ تو یہ مختلف انداز تھے مشرکین کے، کافروں کے، منکرین آخرت کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو ان کے انکار آخرت پہ تعجب ہو رہا ہے تو واقعی ان کی بات قابل تعجب ہے۔
اللہ سے کوئی چیز گم نہیں ہوتی. اور ایک صورت میں آیا کریم اللہ تو فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے مشکل ہوتا تو پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا کہ پہلے تھا ہی کچھ نہیں. اب تو نقشہ ہے، پورا نمونہ ہے، کم سے کم مٹی میں تو اجزاء پڑے ہوئے ہیں نا، کوئی نہ کوئی ہڈی تو ہوگی نا. تو پہلی مرتبہ سے تو دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے، اور جب پہلی دفعہ میں نے پیدا کیا کوئی مشکل نہیں ہوئی تو اب کے کیوں مشکل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بربہم، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتے، انہوں نے تو اپنے رب کا انکار ہی کر دیا. مطلب ہے کہ عقیدہ آخرت کا انکار یہ اللہ کا انکار ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کے انکار کو کفر کہا ہے نا، کہ یہ انہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، انکار کیا، کیونکہ اللہ کی ایک صفت کا انکار بھی اللہ کا انکار ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ دوبارہ قیامت قائم کرنا، حساب کتاب لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اب ان کا کوئی انکار کرتا ہے تو یہ اللہ کا انکار ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ہے انبیاء کا بھیجنا. اب کوئی کہتا اللہ نبی نہیں بھیجتا، یہ بھی کفر. تو اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی جملہ صفات کا ماننا ضروری ہے. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہ لوگ جو منکرین آخرت ہیں تو الاغلال فی اعناقہم، ان کے اس کفر کے عقیدے کے سبب، کفر یعنی آخرت کے انکار کے سبب ان کا جو یہ جرم ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ اولئک الاغلال فی اعناقہم، قیامت کے دن ہم ان کے گلوں میں توق ڈال دیں گے. توق ایک وزنی چیز کو کہتے ہیں نا، جس سے پھر آدمی جو نا سر کو نیچے نہیں کر سکے، یعنی ایسا کر کے ڈالے نا بہت بڑا سارا، تو پھر ایسے ہی رہے. توق سورہ یاسین میں بھی نا وجعلنا بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، ٹھیک واہ. اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بھی قرآن حکیم ہے کہ وہ مال سانپ بنا کر ان کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا جو ڈسے گا. تو توق بہرحال یہ ایک سزا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک سزا ہوتی ہے نا ہتھ کڑی، زنجیروں میں جکڑنا، ایک سزا ہوتی ہے توق ڈالنا گلے میں وزنی، تاکہ سر ادھر ادھر حرکت نہ کر سکے. تو اس عقیدے کے انکار کی پاداش میں ان لوگوں کے گلے میں کیا ہوگا؟ توق ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے گلے میں توق پہنا ہوا دیکھے تو یہ ذلت کی نشانی ہے، اس لیے کہ توق گلے میں یہ ذلت کی نشانی ہوتی ہے. لیکن کوئی اپنے ہاتھ میں ہتھ کڑی پہنے ہوئے دیکھے تو یہ دین پر ثابت قدم رہنے کی نشانی ہے، اس کی تعبیر ہے. اس کا دین مضبوط ہے اور یہ دین پر ثابت قدم رہے گا. تو گویا ہتھ کڑی دیکھنا خواب میں یہ اچھی چیز ہے، اور توق کا دیکھنا یہ ذلت کی نشانی. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ جہنمی ہیں، آگ والے ہیں. یعنی توق بھی پہنایا جائے گا اور اس کے بعد پھر ان کو آگ میں جھونک دیا جائے گا. اور جیسے دوسری آیات میں ہے کہ ان کو زنجیروں میں بھی جکڑ کے جہنم میں ڈالا جائے گا. اور کتنی زنجیریں ہوں گی؟ 70 گز زنجیر، 70 ذراعن 70 گز لمبی لمبی زنجیروں میں ان کو جکڑ کر باندھ کر، تو گلے میں توق بھی پڑا ہوگا، اوپر سے زنجیروں میں جکڑا بھی ہوگا، اور ان کو جہنم میں ڈالا. ہم فیہا خالدون، اور یہ پھر میعادی سزا نہیں، وقتی سزا نہیں، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ یہ کفر ہے اور کفر کی سزا ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. ہاں کوئی گناہ ہوتا، معصیت ہوتی تو پھر وقتی سزا ہوتی، اور سزا کاٹنے کے بعد پھر وہ نکل آتے.
لیکن کفر کی سزا دائمی ہے، کافر کبھی نہیں نکلے گا۔ یہ عقیدہ آخرت کے انکار کو قابل تعجب قرار دیا گیا، اور ایک اور چیز پر بھی کافروں کو تعجب تھا۔ ایک آخرت پر ان کو تعجب تھا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم مر کے مٹی میں رل جائیں گے پھر پیدا ہوں گے۔ یہ تعجب کرتے تھے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری تعجب کی بات یہ کہ ایک ہی خدا سارے کام کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی تو ہمارے باپ دادوں نے جو کئی خدا بنائے ہیں اور مختلف حاجتوں کو پورا کرنے کے، کیا وہ بے وقوف تھے؟ کیا دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی آدمی، ایک ہی شخصیت سارے کام انجام دے؟ کیا مختلف محکموں کے وزیر نہیں ہوتے، آفیسر نہیں ہوتے؟ تو اللہ کے نظام کو بھی انہوں نے ایک گورنمنٹ کے نظام پر قیاس کیا ہوا کہ صدر تو ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑا، لیکن کام وہ تقسیم کرتا ہے، اکیلا وہ سارے کام نہیں کر سکتا۔ یہ کیا ہے کہ اللہ سارے کام کرتا ہے، اسی کی صرف عبادت کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو سورہ سواد میں ذکر ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، دیکھو اس محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس کو، اس نے سارے خداؤں کو چھوڑ چھاڑ کر ایک ہی خدا بنا رکھا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، کہتے تھے یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو ایک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو کہتے تھے بڑی عجیب بات ہے۔ ایک ہی اللہ سب کچھ کرتا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا یہ کہنا بھی بڑا عجیب ہے، تم اللہ کو نہیں سمجھ سکے، اس لیے تم نے اللہ کو بادشاہ اور کنگ پر قیاس کیا، تم اللہ کو نہیں سمجھ سکے۔ اور یہ اپنے غلط عقیدے پر اتنے پکے ہیں کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، یہ آپ سے برائی مانگتے ہیں، آپ سے برائی مانگتے ہیں، قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے۔ تو عقل مند دنیا میں بھلائی آدمی مانگے، لیکن یہ ایسے اپنے غلط عقیدے کے پکے ہیں کہ یہ بھلائی کو مانگتے ہی نہیں، برائی مانگتے ہیں۔ تو بھلائی کیا ہے؟ عقیدہ توحید، اسلام، دین، اللہ کی معرفت، یہ بھلائی ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ آپ سے وہ مانگتے کہ اللہ کا رستہ بتائیں، اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، نیکی کیا چیز ہے۔ تو بجائے بھلائی مانگنے کے یہ برائی مانگتے ہیں، ہم نہیں مانتے، ہم پر آسمان سے ٹکڑے گرا دیجئے، ہم نہیں مانتے، ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجئے، ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا، آج لائیے نا عذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیے کتنے احمق ہیں، اپنے لیے عذاب مانگتے ہیں جو برائی ہے، بجائے کہ ہمارے دعا کریں، ہمارا دل کھلے، ہماری عقلیں کھلے، ہم حق کو مانیں، یہ بھی ایک بات ہے نا۔ لیکن نہیں، اتنے پکے ہیں کہ اگر ہم غلط ہیں تو خود بھی دعا مانگتے تھے اللہ سے یہی نا، اے اللہ اگر یہ قرآن حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، ہم تو نہیں مانتے، پتھر برسا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے تسقط السماء علینا کسفا، ہم نہیں مانتے، اگر آپ سچے ہیں تو آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پہ گرا کے مروا دیں ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی دیکھو احمق کہ بھلائی مانگنے کے بجائے اس سے پہلے برائی مانگتے ہیں، تباہی مانگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بے وقوف ہیں، انہوں نے کبھی تاریخ نہیں پڑھی کہ ہم نے تو یہ سزائیں بھی دی ہیں، ہم نے تو یہ سزائیں دی ہیں۔ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُّلَاتُ، اور ان سے پہلے عذاب کی مثالیں اور واقعات گزر بھی تو چکے ہیں نا، انہی کو دیکھ لو۔ ہم نے بن مانگے سزائیں دیں، قوم نوح کیسے گئی، قوم ہود کا کیا حشر ہوا، قوم صالح کا کیا ہوا، قوم لوط کا کیا بنا، مدین والوں کا کیا ہوا، فرعون کا کیا بنا۔ تو یہ ساری مثالیں تو پہلے گزر چکی ہیں، نہ ماننے والوں کا حشر کیا ہوا، پھر بھی یہ وہی چیز مانگتے ہیں۔
وقد خلت من قبل المصولات، اور ان سے پہلے اللہ کی سزاؤں کے واقعات گزر بھی چکے ہیں، بجائے اس سے کہ ان سے سبق حاصل کریں کہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ سزا دو، لیکن فرمایا یہ ہیں جلد باز، یہ ہیں اپنے انجام کو نہ جاننے والے احمق۔ اللہ جلد باز نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور تیرا رب جو ہے نا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب جو ہے نا وہ بڑا ہی بخشش کرنے والا ہے لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود۔ بندے ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، معصیت پہ معصیت کیے جا رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، اپنے لیے سزائیں مانگتے جا رہے ہیں، لیکن رب جو ہے نا وہ بڑی بخشش والا ہے۔ نہیں میں تمہیں وقت دوں گا، نہیں میں جلدی نہیں کرتا، تم جلدی مانگتے ہو، میں تمہیں ٹائم دوں گا، وقت دوں گا، سوچو سمجھو۔ یہ اللہ کی عنایت ہے کہ یعنی وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے، بلکہ کبھی کبھی تو دنیا میں کسی کو سزا دیتے ہی نہیں، کبھی کبھی دیتے ہیں عبرت کے لیے، کبھی نہیں بھی دیتے۔ لیکن ان ربک لشدید العقاب، اللہ کی اس نرمی کو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ کچھ کرتا نہیں یا ہے نہیں، کیونکہ وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ جہاں وہ بڑی بخشش والا ہے، رحمت والا ہے، وہاں وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی اس دیر گیری سے یعنی آدمی کو مغرور نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے کہ کسی وقت اس کا عذاب آ بھی سکتا ہے، اور اس کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بڑی بخشش والا ہے۔ تو ایمان جو ہے نا ڈر اور امید کے درمیان، خوف اور امید کے درمیان، یعنی بندہ کا ایمان جب سلامت رہے گا جب اللہ سے ڈرتا بھی رہے گا، اس سے امیدیں بھی رکھے گا۔ جو صرف ڈر گیا ایمان خطرے میں ہے، اور جس نے صرف امیدیں ہی وابستہ کر لی وہ بھی خطرے میں ہے۔ تو الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان رجا اور خوف کے درمیان رہتا ہے۔ دونوں پہلو ہمیشہ آدمی کو سامنے رکھنے چاہیے، رحمت کا امیدوار رہے، عذاب سے ڈرتا رہے۔ اچھا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ بھی ایک پرانی بات ہے مشرکین کی جو یہاں پھر دہرائی گی، پہلے بھی کئی دفعہ گزری ہیں، کہ وہ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ ہماری مرضی کا معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، جو چیز ہم مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں دکھاتے، جو ہم مانگتے ہیں وہ دکھائیں تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی نشانی نبوت کی، پیغمبر ہونے کی کیوں نہیں نازل کی گئی اس کے رب کی طرف سے کوئی ایسی نشانی، یعنی جس سے ہمیں اطمینان ہو، جس کو دیکھ کر ہم مانے کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کا جواب دوسری جگہ میں بھی دیا گیا اور یہاں بھی یہی دیا کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ ان سے کہہ دو کہ یہ میری ڈیوٹی نہیں کہ تمہیں نشانیاں دکھاتا پھروں، معجزات تمہیں کوئی کرتب دکھاتا رہوں، شوبدہ بازیاں کرتا رہوں، میں کوئی ایسا نہیں، یہ میری ڈیوٹی نہیں۔ میرا کام کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے انما انت منذر، کہ آپ میری طرف سے صرف ڈرانے والے ہیں، اللہ کے نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، یہ ہے آپ کا منصب، یہ آپ کر رہے ہیں۔ نشانیاں ان کے مطلب کی دکھانا یہ آپ کی اختیار میں نہیں، تو معجزات دکھانا یہ انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوتے، کرامات دکھانی اولیاء کے اختیار میں نہیں ہوتی، اللہ کے اختیار میں ہوتی ہیں۔ جب وہ چاہتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں، کسی نبی کسی ولی کے ہاتھ سے کوئی عجیب چیز دکھا دیتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ میرے اختیار کی بات نہیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے چاہا تو تمہاری مانگی ہوئی بھی کوئی نشانی دکھا دے گا، نہ چاہیں گے تو نہیں دکھائیں گے۔
اور یہ بھی ہٹ دھرمی ہے، آخر تمہاری مانگی ہوئی نشانی بھی تو دکھائی ہے. ایک نشانی جو انہوں نے مانگی تھی کہ آپ سچے نبی تو چاند کو 2 ٹکڑے کریں، یہ بھی تو مانگا تھا، یہ مانگا تھا. اور یہ مانگنے پہ حضور نے دکھایا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یو ہو یہ تو جادو ہے. تو تمہاری مانگی ہوئی نشانی دکھائی تو کون سی تم نے مان لی؟ اس کو بھی تم نے جادو ہی کہہ دیا. تو دوسری کوئی دکھائیں گے تو پھر تم وہی کچھ کرو گے. اس لیے پہلے تو یہ کہ ہم میرے اختیار ہی میں نہیں، اللہ کے اختیار میں ہیں، اور اللہ نے اتنی کافی نشانیاں دکھا دی ہیں جو ایک ماننے والے کے لیے بس کرتی ہے، نہ ماننے کے والے کے لیے تو ہزاروں بھی دکھائے تو کچھ بھی نہیں. تو لہذا آپ منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہادی رہا ہے. آپ اس دور کے ہادی ہیں. پچھلی قوموں میں بھی ہر قوم کے لیے ہادی اللہ نے بھیجے ہیں، رہنما اللہ تعالیٰ نے بھیجے. لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں ہر قوم میں نبی آتے رہے ہیں. اگرچہ ہمارے پاس ان سب کی تفصیلات نہیں، نام نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجے ہیں. اب ہادی سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ براہ راست اللہ کی طرف سے ہادی ہو، نبی. اور ہر قوم کے لیے ہادی کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کا کوئی نمائندہ جا کر بات بتا دے. یہ بھی ہو گیا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. تو مطلب اللہ کا پیغام ہر قوم کو ہادی کے ذریعے سے پہنچا. تو پچھلی اقوام کے لیے انبیاء کرام قومی نبی کی حیثیت سے آتے تھے. ہر قوم میں اس قوم کا ایک فرد نبی ہوتا تھا بس، اور اس کا دائرہ کار قوم تک محدود ہوتا تھا. جیسے حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے 3 پارے میں کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، کہ اللہ تعالیٰ فرمایا میں عیسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے رسول بناؤں گا. تو دیکھیں ایک خاندان کے وہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، انبیاء، یہ ایک ایک قوم کے نبی بن کے آئے. دوسری قوم سے ان کا سروکار نہیں تھا. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام اقوام عالم کے لیے نبی ہیں. جیسے سورہ اعراف میں گزر چکا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ یہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا. تم لوگ ہی کیا بلکہ جنات کی طرف سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عمومی ہے، ٹھیک ہے نا، اور تا قیامت اور سب اقوام کے لیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاسود واحمر، میں کالوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، گوروں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. مقصد یہ ہے کہ تمام لوگوں کے لیے رنگ و نسل کا اور وطن کی حدود اس میں نہیں ہے کہ فلاں علاقے کے لیے. یہ نہیں کہ میں عربوں کا نبی ہوں، غیروں کا نہیں. عرب، عجم، گورے کالے، ٹھیک ہے نا، موجود غیر موجود. تو قرآن حکیم میں بار بار اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ نبی کے کی امت جی، اور خود آپ نے بھی حدیث فرمایا کہ آپ کی نبوت جو ہے نا وہ عالمی ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت پر دلیل دیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کو سمجھا جائے، اس کی کمال قدرت کو یعنی سمجھا جائے. تو یہ جتنی باتوں کا انکار ہوتا ہے نا اللہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سمجھانے کے لیے یہ دلائل دیتے. اب یہ ایک دلیل ہے، اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار. اللہ جانتے ہیں جو کچھ ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے. ہر مادہ سے مراد ہر عورت بھی ہے یا ہر مادہ سے ہر جاندار بھی ہو سکتا ہے. ہر مادہ جاندار یا ہر عورت، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے تمام تفصیلات کے ساتھ صرف اللہ اس کو جانتا ہے.
اور کوئی نہیں جانتا. میڈیکل سائنس نے ترقی تو اتنی کر لی ہے کہ وہ ایک وقت گزرنے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے بس. لیکن اس سے زیادہ نہیں بتا سکتے کہ تام الخلقت ہیں یا ناقص الخلقت ہے، گورا ہے کالا ہے، کتنا زندہ رہے گا کتنا نہیں، سعادت مند ہے یا بدبخت ہے. تو یہ پوری تفصیلات کے ساتھ مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے. جب آئے گا تو کب تک رہے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ آئے گا تو مومن ہوگا کافر ہوگا، خوش نصیب ہوگا بد نصیب ہوگا، روزی کتنی ملے گی، دولت مند ہوگا غریب ہوگا، تعلیم یافتہ ہوگا جاہل ہوگا، اللہ کو سب پتہ. ابھی تک کوئی مشین نہیں ایجادی اور نہ قیامت تک ایجاد ہوگی جو اس کے بارے میں ساری تفصیلات آپ کو بتائیں. ٹھیک. وما تغیض الارحام وما تزداد، اور بچے کی موجودگی میں جو رحم سکڑتا یا پھیلتا ہے اس کو بھی اللہ ہی جانتا ہے. یعنی بچے کی پوزیشن اندر کیا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے صحت مند ہے، ٹھیک ہے، وزن کتنا ہے، اس سے رحم بڑھتا ہے. کبھی بچہ خشک ہو جاتا ہے کمزور ہوتا ہے تو پیٹ سکڑتا ہے. تو رحم کے سکڑنے کو، اس کے پھیلنے کو، کیونکہ اس کا تعلق بچے ہی پر ہے نا، تو یہ اللہ ہی جانتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ کب آئے گا، ولادت کب ہوگی، پیدائش کب ہوگی. تو کم سے کم مدت ولادت 6 مہینے ہے. 6 مہینے سے پہلے کوئی زندہ بچہ نہیں آ سکتا. اور اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ زندہ آئے گا مردہ آئے گا، قبل از وقت ساقط ہو جائے گا یا ٹائم سے ہوگا. تو 6 مہینے سے پہلے چانس نہیں ہے کہ بچہ زندہ پیدا ہو. کم سے کم 6 مہینے گزرنے کے بعد بچہ پیدا ہو سکتا ہے. لیکن نارمل اور صحت مند بچہ 9 مہینے پر پیدا ہوتا ہے. یہ ایک خاص چیز. لیکن اس سے زیادہ بھی پیٹ میں رہ سکتا ہے. اور زیادہ کی کتنی لمٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچہ پیٹ میں کتنے عرصے تک رہ سکتا ہے؟ تو اس میں تجربات کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحم اللہ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ 4 سال تک بھی بچہ پیٹ میں رہ سکتا ہے. لیکن امام مالک فرماتے ہیں کہ 5 سال تک بھی رہ سکتا ہے. یہ بات جچی چلی بات نہیں ہے اور قرآن حدیث کی بات نہیں ہے، ائمہ کے تجربات ہیں. اور امام ضحاک رحمت اللہ علیہ جو تفسیر کے ایک امام گزرے ہیں، وہ تو تقریباً 3 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں. 3 سال پیٹ میں رہے ہیں اور جب پیدا ہوئے تو دانت بھی نکلے ہوئے تھے. تو یہ تو ایک مثال بھی ہے کہ 9 مہینے سے زیادہ رہ سکتا ہے. تو 3 سال میں تو وہ تو پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا، امام ضحاک. لیکن یہ کہ 4 سال بھی ائمہ کہتے ہیں، 5 سال بھی کہتے ہیں. پھر یہ کہ ایک پیٹ میں کتنے بچے ہیں، یہ تفصیلات بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ کتنے ہو سکتے ہیں، اس میں بھی وہی تجربات ہیں. 2 بھی عام طور پہ ہوتے ہیں، 3 بھی ہوتے ہیں، 4 5 بھی، 6 7 تک بھی مثالیں ملتی ہیں. لیکن اس کی بھی کوئی حد نہیں معلوم، اس سے زیادہ بھی امکان ہے. بلکہ ایک تاریخی واقعہ آپ کو تو یقین نہیں آئے گا لیکن تاریخی واقعہ ہے. ہندوستان میں ایک قاضی گزرے ہیں، قاضی قدوہ رحمہ اللہ. ان کی اہلیہ نے ایک پیٹ سے 100 بچے جنم دیے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھا ہے کہ قاضی قدوہ کے ہاں ایک حمل سے 100 بچے نارمل پیدا ہوئے، مرا کوئی نہیں، سب صحت مند اور جیتے رہے
اور ماشاءاللہ شادیاں ہوئیں اور پوری زندگی گزار کے دنیا سے گئے. میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں، لیکن اللہ وہی ہے جو ایسے بھی کرتا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا. اب وہ شوق کس طرح رہے ہوں گے، پھر حمل کی کیا کیفیت ہوئی گی، پھر جنم کیسے ہوا ہوگا، یہ ساری باتیں جی اللہ ہی کرتی ہے. تو یہ اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے، کتنے ہیں، کب پیدا ہوں گے. جی وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، مادہ کے پیٹ ہی کی بات نہیں، کُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز اللہ کے ہاں ہر چیز کا اندازہ مقرر ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا اندازہ مقرر ہے کہ یہ چیز کتنی رہے گی. سورہ لقمان کے آخر میں بھی ہے نا کہ اللہ جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں یہ مغیبات خمسہ، بارش کب برسے گی، کتنی برسے گی، آدمی کل کیا کرے گا، ٹھیک ہے، اور مرے گا کب، کہاں مرے گا، اور یہ کہ مادہ کے پیٹ میں کیا ہے پوری تفصیل کے ساتھ اللہ ہی جانتے ہیں. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ غیب ٹھیک ہے نا اور حاضر سب کو جانتے ہیں. اللہ کے لیے میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے لیے کوئی بات غیب نہیں، یعنی مخلوق کے لحاظ سے جو چیزیں غیب ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں، اور مخلوق کے لحاظ سے جو سامنے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں. تو وہ جو عالم الغیب و شہادہ ہے وہ مخلوق کے لحاظ سے. کئی چیزیں فرشتوں کو معلوم ہیں، ہمیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا. کئی چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، فرشتوں کو نہیں پتا، جنوں کو نہیں پتا. کئی جنوں کو معلوم ہے، ہمیں نہیں پتا. اور ہم میں سے کئی چیزیں مجھے معلوم ہیں، آپ کو نہیں معلوم، جو آپ کو معلوم مجھے نہیں معلوم. تو یہ سلسلہ مخلوق میں ہے، کسی کو کچھ معلوم ہے، کسی کو کچھ معلوم ہے. تو ساری مخلوق کے معلومات اور ساری مخلوق کے جو مجہولات ہیں اللہ سب کو جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، اس کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. اور الکبیر المتعال، اللہ بہت بڑا ہے. الکبیر وہ بہت بڑا ہے، یعنی تم نے ان کو بادشاہوں پر قیاس کیا ہوا ہے، تم ان کو مخلوق پر قیاس کرتے ہو، وہ تو بہت بڑا ہے، اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ خدا ایسا ہے. وہ بہت بڑا ہے، اس کی بڑائی کا کوئی اندازہ نہیں. المتعال، اور بہت اونچا بھی ہے، جہاں تک کسی کی رسائی ہی نہیں، کسی کی نظر کی رسائی نہیں. نہ بڑائی کا اندازہ نہ بلندی کا اندازہ. اور پھر یعنی کتنی حماقت ہے کہ اپنے جیسے انسانوں پہ اس کو قیاس کر لو. وہ کہ اکیلا کیسے کر رہا ہے سب کچھ، اکیلا وہ کیسے کر رہا ہے، کوئی آدمی تو نہیں ہے، کوئی جن تو نہیں ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے. اللہ اللہ ہے، کبیر ہے، متعال ہے. جی کوئی چیز سے پوچھی، اس کی نظر سے پوچھی نہیں. اور سنیے اللہ کی معرفت، سواء منکم من اسر القول، برابر ہیں تم میں وہ لوگ جو چپکے چپکے باتیں کریں، جی کان میں بات کریں، آہستہ آہستہ بات کریں، اللہ کے لیے برابر ہے. وَمَنْ جَهَرَ بِهِ، اور جو زور سے بات کرے وہ بھی اللہ کے لیے برابر ہے. اس کے لیے زور اور آہستہ نہیں، یہ آواز کا اونچا نیچا، زیر و بم ہمارے لحاظ سے ہے، فلانا زور سے بول رہا ہے، فلانا آہستہ بول رہا ہے. اللہ کے لیے سب مساوی ہے، ایک جیسے. سورہ طٰہٰ میں وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تم زور سے بولو تو بولو، اللہ یعلم السر واخفا، وہ آہستہ اور بہت آہستہ کو بھی جانتا ہے.
آہستہ اور بہت آہستہ کو بھی وہ اسی طرح جانتا ہے جیسے آپ اسپیکر کھول کے بولے شور مچائیں. تو یہ آواز کا اونچا نیچا ہمارے لحاظ سے اس کے لیے سے سب لیول برابر ہے آواز کا. ومن هو مستخف باللیل، اور وہ شخص جو رات کی تاریکی میں چھپتا ہے، وصارب بالنہار، اور جو دن کے کھلے پہر میں چلتا ہے، اللہ کے لیے برابر ہے. جو رات کی اندھیری میں چھپتا ہے پھرتا کوئی دیکھ نہ سکے، اور جو دن کے دوپہر میں گلی کوچوں میں سڑکوں پہ چلتا ہے، اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں. اس کی نگاہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں، وہاں کوئی اندھیرا روشنی نہیں. ہم تو چھپتے ہیں رات کو، لوگ چھپ چھپ کے چوریاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پتہ نہیں کیا کیا غلط کام کرتے ہیں. جی میں چھپ کے مجھے کوئی دیکھتا نہیں. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اور کوئی دیکھتا یا نہیں دیکھتا، اللہ اس کو دیکھتے ہیں. وہ ساتوں زمینوں کے نیچے تحت الثری کو بھی اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے اس زمین کے اوپر چیز نظر آتی ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم. پھر کہتے ہیں کہ جی وہ اکیلا ہی سب کچھ کرتا ہے، کمال ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ. اچھا دیکھو، اسی اللہ کی طرف سے ہیں معقبات، آگے پیچھے آنے والے حفاظتی فرشتے. معقبات کہتے ہیں نا ڈیوٹی چینج کر کے آنا. معقبات یعنی اگلے گئے پچھلے آئے، یہ گئے دوسرے آئے، یہ گئے دوسرے آئے، یعنی ڈیوٹی. تو معقبات یعنی یکے بعد دیگر آگے پیچھے آنے والے فرشتے بھی اسی کے بھیجے ہوئے ہیں. من بین یدی من خلفی، جو آدمی کے سامنے بھی ہوتے ہیں، آدمی کے پیچھے بھی ہوتے ہیں. یہ کیا کہ یہ حفاظتی گارڈ ہے اللہ کی طرف سے. یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں. تو ہر انسان دوست ہے یا دشمن، کافر ہے یا مسلمان، مرد ہے یا عورت، بڑا ہے یا چھوٹا، اللہ نے اس کے ساتھ فرشتوں کے باڈی گارڈ مقرر کیے ہوئے. اور یہ دو طرح ہیں، ایک انسان کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، ایک انسان کی جان کی حفاظت کرتے ہیں. عمل کی حفاظت کرنے والے تو قرآن حکیم ان کا ذکر ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ معزز فرشتے ہیں. اور دو فرشتے ہوتے ہیں ہر آدمی کے ساتھ. دائیں کندھے والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں والا بدی لکھتا ہے. اور یہ بھی مواقبات، ان کی ڈیوٹیاں بھی چینج ہوتی ہیں. صبح آتے ہیں تو عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، عصر والے آتے ہیں تو صبح جاتے ہیں. ٹھیک ہے، 4 بجے. اسی لیے حضور فرمایا کہ فجر اور عصر کی نماز کا خاص اہتمام کرو کہ یہ ڈیوٹی چینج ہونے کا وقت ہوتا ہے. تو اگر یہ نماز پابندی سے پڑھو گے تو آنے جانے والے دونوں اپنی ڈائری میں لکھ لیں گے. تو یہ ڈبل لکھی جائیں گی نمازیں. جانے والے لکھیں گے آخری عمل فجر کی نماز، آنے والے لکھیں گے پہلا عمل فجر کی نماز. اس طرح عصر میں جانے والے کے ہم آ رہے تھے تو ڈائری میں آخر عصر کی نماز، آنے والے کہیں گے ہماری ڈائری میں تیری نماز. جی ہاں. تو یہ اعمال کی نگرانی کرتے ہیں، ڈائریاں لکھتے ہیں. اور کیسی؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا مگر وہ بس محفوظ ہو جاتا. یہ نہیں کہ کوئی لفظ اڑ گیا، نہیں اڑنے نہیں دیتا. وہ ما یلفظ، گپ شپ میں ہو، کچھ بھی ہو، جو منہ سے نکلا وہ ڈائری میں چلا گیا. تو ڈائری میں ریکارڈ ہوتا ہے، لکھتے ہیں. اور جب بندہ مرتا ہے تو وہ ڈائری لپیٹ کر اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. اب قیامت کے دن لوگ وہ ڈائری گلے میں ڈال دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں برزخ کی ہیں.
ہم قبر کھود کے دیکھنے کی کوشش نہ کریں کہ کتنی ڈائریاں ہیں، ہم بھی پڑھ لیں، ہمیں نہ نظر آئے گی اور نہ ہم پڑھ سکیں گے، کیونکہ یہ برزخ کا معاملہ ہے. جو کہا اس پہ یقین رکھیں وہ ڈال لیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. اللہ فرماتے ہیں ہر انسان کے طائر یعنی ڈائریاں جو ہے نا جی ہم لازم کر دیتے ہیں اس کی گردن میں، ڈلوا دیتے ہیں فرشتوں سے اس کی گردن میں. طَائِرٌ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور قیامت کے دن ہم پھر نکالیں گے یلقاہ منشورا، اور وہ اب ڈائری کو کھلی ہی نہیں پائے گا، خود کھل جائے گی. وہ جوانی سے لے کر موت تک کی سب کچھ. اور ہم کہیں گے اقرا کتابک، اپنا نوشتہ اپنی ڈائری خود ہی پڑھ لے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ تجھ پر خود حساب کے لیے بس کرتی ہے. یعنی اور چیزیں بھی ہم لائیں گے، ابھی گواہ بھی لائیں گے، سب چیزیں ہوں گی، پر یہی ایک بس کرتی ہے. کیونکہ انسان ہے نا پھر اس سے بھی مکر جائے گا، اور یہ فرشتوں نے زیادتی کی تھی، میں نے تو یہ گپ لگائی تھی، انہوں نے وہ بھی ٹھونکلی بھی کی، اور میں تو یہ ایسا، تو احتیاط تو کرے گا نا ڈائری پر بھی. تو پھر اس کے سوا اس کے اس بات کے لیے پھر باقی اور ڈرایا جائے گی. لیکن پہلی چیز یہی ہوگی کہ خود اس کو پڑھ. تو ایک قسم کا فیصلہ کیا ہے؟ جو اعمال کو محفوظ کرتے ہیں. دوسرے جو ہے نا وہ جان کی حفاظت، کہ بیچارہ کمزور انسان بڑے تو بڑی مارتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن انتہائی کمزور. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. اللہ فرماتا ہے انسان بڑا ہی کمزور ہے. چینٹی لڑ جائے نا تو پتہ چلے جائے اس کو، ذرا سا مچھر ڈنک مار دے تو بلبلا اٹھے، کمزور اتنا ہے. تو ہم نے زمین و آسمان کی آفات و بلیات سے بچانے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں. ایک آگے آگے جاتا ہے، ایک پیچھے پیچھے آتا ہے، ایک دائیں دائیں جاتا ہے، بائیں بائیں جاتا ہے، ایک سر پر ہوتا ہے، منہ پر ہوتا ہے، رات کو سوتا تو پھر اضافہ ہو جاتا ہے. ایک روایت کے مطابق 10 باڈی گارڈ ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں اس سے بھی زیادہ کے بتائے گئے ہیں. بہرحال کچھ حفاظتی فرشتے، کچھ اعمال کی، تو لہو معقبات، یہ سب کے سب ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، سب آگے پیچھے آتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم. آگے اللہ تعالیٰ اپنا ایک قاعدہ اور قانون بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عروج اور زوال کے لیے کچھ اسباب پیدا کیے ہیں. ان اسباب کو فرد یا جماعت جب اختیار کرتی ہے، اس پر کوشش کرتی ہے، تو ان اسباب کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یوں فیصلہ نہیں کرتا. جو اسباب مقرر کیے ہیں ترقی یا تنزل کے، عزت یا ذلت کے، کہ یہ کرو گے تو عزت ملے گی، یہ کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا، یہ کام کرو گے تو عروج ہوگا اور یہ کام کرو گے تو زوال ہوگا، تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں. اب جب فرد ہے یا جماعت ہے یا قوم ہے، ان اسباب کو اختیار کرتی ہے، اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے، تو اللہ کی مدد پھر شامل حال ہوتی ہے. اگر وہ عروج اور ترقی کی طرف جانا چاہتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رستے آسان کر دیتے ہیں، اس قوم کو ترقی کی معراج پہ پہنچا دیتے ہیں. اور اگر کوئی تنزل کا رستہ اختیار کرتے ہیں تو وہ تنزل کے گڑھے میں گر جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یوں ہی پکڑ کے کسی کو بلندی پہ نہیں بٹھا دیتے اور یوں ہی پکڑ کے کسی کو ذلت کے گڑھے میں نہیں ڈالتے، یہ بتانا چاہتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم. اللہ نہیں بدلتا جو حالت کسی قوم کی ہوتی ہے، خود نہیں بدلتے. حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ بدلتے ہیں لوگ اس چیز کو جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی اپنے ارادے بدلتے ہیں اور پھر عملی طور پہ وہ اس طرف چلتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بدلتے ہیں. جدھر جاتا چاہتے ہیں بدلتے ہیں.
لیکن یوں ہی نہیں. اب کیا کریں پھر بھائی ہمیں اٹھی ہوئی وہی رونا آتا ہے. کہیں تو پھر نہ کہیں تو پھر. لیکن ہم نے عروج کا رستہ آج چھوڑا ہوا ہے. امت مسلمہ نے آج سے نہیں 800 سال سے ہی چھوڑا ہوا ہے. 800 سال ہو گئے ہیں کہ امت نے عروج کا رستہ، عروج کے اسباب کو چھوڑے ہوئے، اور زوال کے رستے پہ اور زوال کے اسباب امت نے اختیار کیے ہوئے ہیں. اس لیے صدیاں بیت گئیں اور ہمارا جو حشر ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. جو ہو رہا ہے جی، جو ہوا ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے. اور ہم اکتفا کرتے ہیں صرف نمازی جو نماز ہے، دعا کرو جی امت کے لیے. میں کہتا ہوں یہ اللہ سے آپ مذاق کرتے ہیں. یہ تو آپ اللہ سے مذاق کرتے ہیں. ٹھیک ہے دعا کرتے ہیں، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خالی خولی دعاؤں سے ہی امت کو پرواز مل جائے گی اور مقام عزت میں فائز ہو جائیں گے، تو یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے. بے شک آپ دعائیں کریں، دعا کا اثر بھی اس وقت ہوگا جب عملی طور پہ امت کچھ کرے گی نا. جب کریں گے تو دعا کا اثر بھی ہوگا، کریں گے تو اللہ کی مدد بھی ہوگی. اور جب کریں گے نہیں اور جان بوجھ کے تنزل کی طرف جا رہے ہوں گے تو دعائیں کیا کریں گے؟ تو ہم نہیں بدل رہے، پٹ رہے ہیں پر ہوش و آواز کھو گئے ہیں. پٹ رہے ہیں پتہ ہے، اور پھر بھی جو عروج کا رستہ ہے نا اس کو چھوڑا ہوا ہے، پھر بھی واپس نہیں جاتا ہے. یعنی پٹ رہے ہیں اور پیٹنے والوں کی گود میں پھر بھی گھس رہے ہیں، اور جہاں جانا چاہیے تھا اس سے پھر بھی منہ موڑا ہوا ہے. تو اس لیے جب تک ہم پلٹا نہیں کھائیں گے، اس رستے پہ جائیں گے نہیں، کوشش نہیں کریں گے، تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ سزا کا ارادہ کر لے، جس کو سزا دینی ہے، تو دنیا کی کوئی قوت اس کو ٹال نہیں سکتی. فلا مرد لہ، اس کو سزا مل کے رہے گی. جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے کہ اس کو سزا دینی ہے تو اس سزا کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا. فلا مرد لہ. وما لهم من دونه من وال، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی والی نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں جو اس کی مدد کرے. کوئی پھر مدد نہیں کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ پہ سزا دینا چاہیں گے. هو الذی یریکم البرق، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مزید قدرت کے نشان بتاتے ہیں. دیکھو اللہ وہی تو ہے جو تمہیں آسمان پر بجلی دکھاتا ہے. یوریکم البرق، برق کہتے ہیں بجلی کو، جو گونجتی ہے بادلوں میں، جو چمکتی ہے برق. تو بادلوں میں گونجتی ہوئی بجلی اللہ تمہیں دکھاتا ہے، اور سائنسدان ہمیں بھلانے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں بس یہ بادلوں میں ہاں جی جو مواد ہے نا، مثبت اور منفی مادے ہیں، وہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی چمکتی ہے اور آواز بھی پیدا ہوتی ہے، تاکہ کہیں خدا کا تصور ان کے ذہن میں نہ آ جائے. ٹھیک ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ دکھاتا ہے. بادل تو 24 گھنٹے آسمان میں ہوتے ہی ہیں، کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں. کیا ہر بادل ٹکرتا ہے تو اس میں بجلی نکلتی ہے؟ سیاہ بادل بھی کبھی آتے ہیں، گمبھیر بادل بھی کبھی آتے ہیں، پہاڑوں کی طرح، کوئی چمک نہیں. ٹھیک ہے. اور کبھی بادل نہیں ہوتے تو چمک اٹھتی ہے، تو پھر بھی وہ پازیٹو اور نیگیٹو ہیں.
ٹکراتا ہے، کہاں سے ٹکراتا ہے؟ ہم مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے، لیکن یہ سبب بھی کس نے پیدا کیا؟ یہ ٹکراتا کون ہے اور ٹکرا کے اس کو نکالتا کون ہے؟ چلو بادلوں کے ٹکرنے سے صحیح جی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ راز جو فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے یہ اس کی لاٹھی ہے، اس سے وہ بادلوں کو چلاتا ہے، ہنکاتا ہے۔ یہ حضور کی تحقیق ہے، یہ سائنسدانوں کی، ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے لیکن اس کا انکار نہیں کرنے دیتے۔ یہ دکھاتا اللہ ہے، وہ نہ دکھائے تو بادل ہوں گے، چلیں گے، گرج بھی ہوگی، بجلی بھی ہوگی۔ وہ دکھانا چاہے گا تو بادل نہیں ہوں گے تو بھی ہاں، یہ تو آپ نے سنا بھی ہوگا، شاید دیکھی تو نہیں، تو سنا تو ہوگا نا کہ بادلوں کے بغیر بھی بجلی کونتی ہے، گرتی ہے۔ اور ایک واقعہ تو میں ہی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے بے شمار مخالفین تھے، جان کے دشمن تھے۔ ایک قبیلہ کا بنی عامر، اس کے دو آدمی طفیل اور اربد، یہ ان دونوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم جا کر اس شخص کا خاتمہ کرتے ہیں۔ کئی آئے اور منہ کی کھا کے چلے گئے، لیکن انہوں نے بھی آپ فیصلہ کیا اور طے کیا کہ دونوں جاتے ہیں۔ عامر نے کہا کہ میں ان کو باتوں میں لگاؤں گا، ٹھیک ہے نا، تو جو میرے ساتھ باتوں میں لگ جائیں گے نا تو تلوار نکال کے خاتمہ کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو چلے آئیے، مدینہ منورہ پہنچے تو حضور مسجد میں تھے، تو آ کر بیٹھ گیا عامر، کہنے لگا کہ اچھا جناب بتائیے، اگر میں آپ پر ایمان لاؤں، آپ کی تصدیق کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا وہ تمام حقوق جو دوسرے مسلمانوں کو ملیں گے وہ تجھے بھی مل جائیں گے، تو سب کے ساتھ مساوی ہو جائے گا سب کے حقوق۔ نہیں جی نہیں، یہ نہیں میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ پر ایمان لے آؤں تو کم سے کم شہروں میں آپ کی حکومت ہونی چاہیے اور دیہاتوں پر میری۔ مطلب کہ سیاستدان بنا، سیاسی پوائنٹ سے بات کر، نہیں وہ بات نہیں کرتا، یعنی یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے حکومت میں شراکت دے دیں، اور یہ کہ شہروں میں خیر سے آپ کی صحت دیہاتوں میں، حضور نے فرمایا یہ پھر میرے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی اختیار کی بات ہے کہ کس کو حکومت دیتا ہے۔ تو پھر کیونکہ وہاں اور حضرات بھی تھے تو موقع تو نہیں تھا، وہ تو نے کہا اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، ذرا تھوڑا سا آپ وہاں تشریف لے آئیں گے؟ ٹھیک ہے، وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں سے اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک الگ جگہ میں لے گیا، تو ساتھی کو بھی کہا کہ آ جانا، یہاں تو مشکل، اور لوگ بھی بیٹھے مجمع میں، کیا کر۔ تو وہاں جب گئے تو پھر وہ کوئی بات کرنے لگا، تو وہ جو اربد تھا نا جس کی ڈیوٹی تھی، اس نے تلوار تو لٹک گئی میان میں، تو میان سے تلوار نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا کہ ہاتھ تلوار کے ساتھ چپک گیا، اس لیے کہ اللہ نے پہلے سے حضور کو تحفظ کی گارنٹی دے رکھی تھی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ اب آپ کو لوگوں کی اس سے بچائے گا، ٹھیک۔ تو حضور اپنے ساتھ کوئی باڈی گارڈ نہیں رکھتے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک دم وہ رک گیا، جب رک گیا اس نے دوسرے نے دیکھا کہ ہاتھ نہیں چل رہا تو سمجھ گیا کہ اب تو ہم ناکام ہیں، خیر پھر وہ چلے گئے دونوں اسی طرح۔ جب اسی طرح چلے گئے تو مدینہ سے نکلے تو یہ جو اربد تھا نا تلوار والا، صاف آسمان سے بجلی آئی اور اس کو جلا دی، بالکل کوئی بادل نہیں، جاتے جاتے آسمان سے بجلی گری اور ایک دم بھسم ہو گیا، دوسرے کی آنکھیں پھر بھی نہیں کھلی، اور جب دل اندھا ہو جائے تو آنکھیں کھلتی بھی نہیں، وہ بھاگ گیا، اس کو یوں چھوڑ گیا، بھاگ گیا۔ جب وہ بھاگا تو سواری پہ تو بھاگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں طاعون کی گلٹی پیدا کر دی،
ताउन एक बीमारी है, उसकी गिल्टी पैदा होती है, फिर वो फैलती है। ये बड़ी वबाई बीमारी पहले जमाने में होती थी, और जब ये फैलती थी तो सफाया कर देती थी जी। तो बड़ी तकलीफ हुई इसको, तो भागते भागते खातून का खेमा था रास्ते में, तो ताब नहीं ला सका तो खेमे में चला गया। खेमे में गया तो फिर उसको टटोलने लगा, कहने का ओहो ये तो ऐसी लगती है जैसे कि ऊंट के गले में गिल्टी होती है। फिर भी समझ नहीं आई कि वो तो दफा हो गया और मुझे ये जो अचानक पैदा हुई तो अल्लाह के साथ, फिर ओह ये तो ऊंटों के गले में जो होती है ना ऐसी लग रही है। फिर कहने लगा अगर मैं इसी बीमारी से मर गया तो इस पराई खातून के घर में मरूंगा, ये भी बड़ी शर्म की बात है। फिर उठा और अपने घोड़े पर सवार हो गया, और घोड़े पर सवार हो तो तलवार तो उसके पास मिली। अब तलवार लहराता जा रहा है और जुबान से बकता जा रहा है हुजूर के बारे में भी और हजरत इजराइल मलकुल मौत के बारे में भी, कि मलकुल मौत के सामने आना में ये तेरा ये हशर कर दूंगा इसके साथ। जब मत मारी जाती है ना ऐसी मारी जाती। बहरहाल वो रास्ते में उसका भी खात्मा हो गया। तो अर्ज ये कर रहा था कि कभी बिजली बगैर बादलों के भी गिरती है, तो ये फिर कौन। और फिर बिजली जो कूदती है तो हर बिजली गिरती भी नहीं है, पता है। और बिजली जब गिरती है ना तो इसकी भी शानें मुख्तलिफ होती हैं। कभी पहाड़ों पे गिरती है तो पहाड़ फट जाता है, कभी दरख्तों पे गिरती है तो दरख्त फट जाता है, कभी आदमियों पे गिरती है जी। ऐसा भी होता है कि आदमी पे बिजली गिरी, आदमी के जिस्म को कुछ भी नहीं कहा, कपड़े उतार के दरख्त पे टांग दिए। हाँ बिजली आई और ऐसे आई कि कपड़े निकाल के दरख्त पे टांग दिए, आदमी महंगा खड़ा है, उसको बिल्कुल नुकसान नहीं होता जी। तो ये सारे करिश्मे बिजली की अपनी कुव्वत से नहीं हो रहे, इसके पीछे कोई कुव्वत काम कर रही है, कोई गिरा रही है, कोई किसी को नुकसान पहुंचा रही है, कोई किसी को नहीं पहुंचा रही है। तो ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो बिजली की इस चमक कूद में भी मेरी कुदरत का मुशाहदा करो जी। तो अल्लाह तुम्हें बिजली दिखाता है तो खौफन व तमा, डराने के लिए और उम्मीद के लिए। बिजली जब कूदती है तो दो बातें होती हैं, इससे डर भी होता है कि कहीं गिर ही ना पड़े, जला ही न दे। इससे उम्मीद भी होती है कि अब बारिश बरसेगी, और बारिश बरसेगी तो सब्जा पैदा होगा, पानी होगा वाफर मिकदार में, ठीक है ना, पैदावार होगी, जानवर पिएंगे, हम पिएंगे। तो देखिए बिजली के कूदने से लोगों को खौफ भी होता है, तमा भी होता है, दोनों चीजों की। वयुनशि सहाबत से काल, और अल्लाह ताला ही उठाते हैं बोझल बादलों को, क्योंकि बादल भी दो है ना, एक हल्के फुल्के जिनमें बारिश नहीं होती, एक बोझल जिनमें बारिश होती है। तो ये बारिश बोझल बारिश वाले जो बादल है ना, इनको कौन उठाता है? जिनके अंदर बारिश भी अल्लाह ताला ने रखी हुई है। तो बजाय बारिश को रोकने वाली कोई चीज है वहां पर? कोई प्लेट, कोई डूंगा, कुछ भी नहीं है। बादल हैं जिनमें आप चाहें तो आसानी से आप ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उन्हीं बादलों में, उन्हीं जर्रों में लाखों टन का पानी है, लाखों टन का पानी है। जब निकलता है तो नजर आता है, जब तक नहीं निकलता तो वो बारिश का पानी कोई नजर आता है किसी को? तो इतना लाखों टन का पानी इतने सॉफ्ट बादलों में कौन रखता है तहफ़्फ़ुज़ के साथ? और फिर इतना लाखों टन का पानी, इतना बड़ा टैंक चलाता कौन है? कौन सा इंजन लगा हुआ है वहां पर? कौन सा ड्राइवर है वहां पर? वही है ना, राद है, राद हाँकते हैं, बादल चलते हैं, जहां बरसाना होता है जितना वहां इतना बरसाया, अगली मंजिल पे चले गया, वहां इतना बरसाया, अगली मंजिल पे चले गया, वहां इतना बरसाया जी। तो वयुनशु सहाब सिकाल जी, और उठाते हैं अल्लाह ताला
بھاری بادلوں کو. جب بھاری بادل چلتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یسبح الرعد بحمدہ، رعد فرشتہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتا ہے اور ہم گڑ گڑ سنتے ہیں. یہ گڑ گڑ نہیں ہے، یہ فرشتے کی تسبیح ہے تحمید کے ساتھ. سبحان اللہ و بحمدہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا معنی ہے سبحان اللہ و بحمدہ. تو رعد اس آواز کو بھی کہتے ہیں گرج. اور حضور نے فرمایا کہ رعد ملک مؤکل، یہ بادلوں پر نگران فرشتے کا نام بھی رعد ہے. اور چونکہ وہ ایسا ہی گرجتا جاتا ہے نا تو لہذا اس آواز کو بھی گرج کہتے ہیں. وہ فرشتہ بھی رعد ہے. اور وہ اکیلا نہیں، وہ تو سربراہ ہے، آفیسر ہے. والملائکہ، اس کے ساتھ اور پتہ نہیں کتنے فرشتے اور بھی ہیں ڈیوٹی پر جی. اور باقی فرشتے بھی یعنی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں رعد کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ بحمدہ. اور پڑھتے بھی کیوں؟ من خیفتی، اللہ کے خوف سے. فرشتے خود اللہ کے خوف سے لرزاں ہوتے ہیں جی اور تسبیح پڑھتے جاتے ہیں. جب رات تسبیح پڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی دعا کیا کرو کہ کہیں اس کی زوردار آواز سے تمہارے کان ہی نہ پھٹ جائیں یا اس کی لاٹھی کہیں زمین پہ تم پہ نہ برس پڑ جائے جی. تو اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک، یہ گرجتے وقت کی دعا ہے. اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ اپنے غصے سے ہمیں کہیں مار نہ دیں آپ. ولا تہلکنا بعذابک، اور اپنے عذاب سے کہیں ہمیں ہلاک نہ کر دیں. وعافنا قبل ذالک، اس سے پہلے پہلے ہمیں عافیت نصیب فرما دیں. یہ گرجتے وقت کی دعا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ میں سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ بھی سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات کہ رعد اس کی تسبیح پڑھتا ہے ٹھیک اور دیگر فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے تسبیح پڑھتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور پھر اللہ بجلی بھی بھیج دیتے ہیں. بجلی بھی بھیج دیتے ہیں کبھی کبھی. کبھی تو ایسا نا چل رہا سلسلہ اور کبھی بجلی کو زمین پر کسی کو سزا دینے کے لیے یا اور اپنی قدرت دکھانے کے لیے کہیں بھیج دیتے ہیں. یرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء، اور جس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں. جس کو سزا دینی ہوتی ہے اسی پہ گرتی ہے. کبھی کبھی پورے مجمع میں کسی ایک کا انتخاب کرتی ہے ٹھیک ہے اور باقی مجمع کو کچھ نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہے کہ ماں نے بچہ اٹھایا ہوا ہے، ماں پہ بجلی گری اور بچہ سلامت ہے، اس لیے کہ اس کو بچانا ہے. تو یہ بجلی کو کس نے سکھایا ہے کہ بچے کو بچانا ہے اور ماں کو گرانا ہے. تو یہ اپنی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ہاتھ کام کر رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اتنی تو اللہ کی قدرتیں ہیں اور پھر بھی یہ لوگ اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑتے ہیں. پھر بھی اللہ کی توحید کے بارے میں اور جی وہ نہیں، اکیلا کیسے کر سکتا ہے. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ تو سخت قوت والا ہے. اللہ کی قوت کا ان بیچاروں کو اندازہ ہی کیا ہے، اس لیے یہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. تو وہ شدید المحال، محال کا معنی قوت، وہ سخت قوت اور طاقت والا ہے، اس کی قوت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. یہ لفظ تین طرح پڑھتے ہیں، محال، محال اور محال. میم کی زبر کے ساتھ، میم کی زیر کے ساتھ اور میم کی پیش کے ساتھ جی. محال کا معنی ہے باطل، میم کی پیش کے ساتھ. یہ چیز محال ہے یعنی بالکل باطل ہے، بالکل ناجائز ہے، بالکل غلط ہے. اور محال میم کی زبر کے ساتھ جو کام نہ ہو سکتا ہو
کہتے نا یہ محال ہے یہاں، میرا آنا محال ہے، یعنی ممکن نہیں ہے، میں نہیں آ سکتا۔ اور میم کی زین کے ساتھ کمانا ہے قوت اور طاقت، محال، تو اللہ شدید المحال ہے، سخت طاقتور ہے، طاقتور ہے۔ آج کی اجازت چاہوں گا بس۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔